ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ہم نے بہت سارے حدیث اور آیتیں قرآن کی پڑھی ہیں نماز کے حوالے سے، لیکن نماز بھی پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نمازی بھی ہمارے پاس موجود ہیں، علماء کرام بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں. ٹیچرز کون سے ہیں؟ وہ بھی تو ٹیچرز ہیں. ٹیکنیکل ٹیچرز کی بات کر رہا ہوں، ان کو تو بالکل سائڈ پر کر دیں. ان ٹیکنیکل ٹیچرز کی میں بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس میں سے اکثریت جو ہیں وہ قرآن حدیث سے بالکل ایسے ہیں کہ وہ قرآن حدیث کو انا للہ و انا الیہ راجعون تمسخر سمجھتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. اللہ ان کو مجھ سمیت ہدایت عطا فرمائے. آتے ہیں ٹورڈز علماء کرام. ہمارے نمازوں کو آپ لوگ تھوڑا سا اچھا بناؤ. آپ لوگ آگے ہوتے ہو، نمازیں پڑھاتے ہو. جانتے ہیں نمازوں میں ابھی ہمارے پاس فرق کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری نمازیں کیوں ہمیں نہیں روکتی برائیوں سے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، کیوں ہم جو ہے وہ فحشائی بھی کر رہے ہیں؟ مطلب ہمارے رویوں میں، ہمارے انداز میں، ہمارے باتوں میں، ہمارے اخلاقیات میں ابھی تک وہ ساری برائیاں موجود ہیں، مزید بھی کر رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کی جو یوزیج آپ لوگ کر رہے ہیں، خدا رہا اس کو سدھاریں. میں نے علماء کو دیکھا ہے، اپنے ساتھ جو فرینڈ ہیں ان علماء کو دیکھا ہے اور مفتیان کو دیکھا ہے. آپ لوگ جو چیزیں دیکھتے ہو وہ ہمارے سامنے سجسٹ ہوتی ہیں. میں ٹیکنیکل ایک بندہ ہوں، مجھے آپ لوگ اسٹوڈنٹ بھی سمجھ لیجیے گا. میں سیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں. وہ جو یہ انٹرنیٹ کی باتیں ہوتی ہیں ان پر ہم لوگ کافی زیادہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا صبح و شام جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے. جو چیزیں آپ لوگ کمنٹ کرتے ہو، جو لائک کرتے ہو، جو شیئر کرتے ہو، وہ سب ہمارے سامنے آتا ہے. کائنڈلی خدا کا خوف کیجیے گا. آپ لوگ بھی، اللہ پاک ہمیں بھی خوف عطا کرے. یہ باتیں جو میں کر رہا ہوتا ہوں اصل میں یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوتا ہوں، اپنے آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ مجھ میں بھی یہ غلطیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے. اور میں کوشش کرتا ہوں کوئی ایسی پوسٹ کو بھی شیئر نہیں کرتا اپنے پیج کے اوپر، نہیں اپنے پروفائل کے اوپر، جس میں ایک لڑکی کی صورت نظر دکھائی دے. آپ لوگ کتنے اچھے عجیب، اچھے تو میں نہیں کہتا اس کو، سمپل بات جو ہے وہ زبان سے نکلی، منہ سے نکلی، عجیب چیزیں آپ لوگ دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر کمنٹ کر رہے ہو، لائک کر رہے ہو. اس سے میں یہ آغاز کرتا ہوں کیونکہ ہمارے نمازوں پر آپ لوگ ہیلپ نہیں کر رہے، سپورٹ نہیں کر رہے، پریکٹس نہیں کر رہے ہیں، نمازوں کو آپ لوگ امپروو نہیں کر رہے ہیں. بھائی نمازوں میں امپروومنٹ لائیں. کیسی امپروومنٹ؟ نماز کو اچھے سے اچھا بناؤ. جس طریقے سے بھی نماز میں دل لگے اس طریقے سے نماز کو پڑھاؤ. خدا کی قسم میں کہتا ہوں، جب میں ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں جس کی آواز اچھی ہوتی ہے، قسم سے کبھی کبھی جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلتا ہے، اور دل جو ہے وہ پمپ کرتا ہے، دھڑکتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے. تو پورا ٹائم جو ہوتا ہے اس نائٹ کا ہو یا اس ڈے کا ہو، ارلی ان مارننگ اگر ہو یا پھر لیٹ نائٹ ہو جو ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے اثرات عجیب پھر ہوتے ہیں. میرا پورا دن، پوری رات جو ہے پھر وہ عجیب، کیا بتاؤں، I have no words. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جس کے ذریعے سے میں بیان کر سکوں کہ میرے عجیب تاثرات ہوتے ہیں. وہ تاثرات بیان کرنا آپ کے سامنے بالکل میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے. ابھی جو میرے فرینڈ لسٹ میں علماء کرام موجود ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے، کائنڈلی انٹرنیٹ کی پراپر یوزیج کریں. فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، آپ لوگ جو چیزیں فیس بک پر لائک کرتے، کمنٹ کرتے، شیئر کرتے، وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. خدا را خوف کیجئے. کبھی کبھی ممبر پر بھی آپ لوگ بولتے ہوں، کبھی کبھی سامنے بھی بولتے ہوں، کبھی کبھی ہمارے سامنے آپس میں آپ جو گفتگو کرتے ہیں ہم لوگ بولتے رہتے ہیں. میں ہوں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ غلطیاں موجود ہیں، ہم سب ہیں، لیکن آپ عالم ہو، علم دین ہو، آپ مفتی ہو. خدا را تھوڑے سے اپنے آپ پر رحم فرمائے، ہمارے اوپر رحم فرمائے. ہم جس کی اقتدا کرتے ہیں ان کے اثرات ہم پر بھی ہوتے ہیں، آپ کے اثرات ہم پر بھی ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی، میں ایک بات پڑھ رہا تھا کسی جگہ پر، مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے، ریفرنس یاد ہوتا تو میں اسے ریفرنس کے ساتھ کہتا. میں اکثر اوقات جو ہے باتوں کو ریفرنس کے ساتھ کہتا ہوں، لیکن یہ آپ لوگ خود بھی اس کے ریفرنس ڈھونڈ لو گے. اگر مجھے ملا تو میں خود بھی پوسٹ کر دوں گا اس ریفرنس کو، کہ ایک شخص، ایک عالم دین جو ہے جب وہ مستحب کام کو چھوڑتا ہے تو جو غیر عالم ہے، جس طرح کہ میں، اگر میں ابھی بالکل وہ کوالیفائڈ عالم دین نہیں ہوں، تو آپ اگر وہ ایک عالم کی بات کر رہا ہوں جو بالکل ویل کوالیفائڈ ہیں، سند یافتہ ہیں، فاضل ہیں، جب وہ ایک مستحب کام کو چھوڑتا ہے تو ہمارے اوپر اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سنت کو پھر چھوڑ لیتے ہیں. سنت کام ہوتا ہے وہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے. ابھی آج کل جو برائیاں بڑھ رہی ہیں وہ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو نام نہاد علماء کرام ہیں، میں علماء کرام اس کو کہہ رہا ہوں، پھر بھی تھوڑا سا قرآن حدیث سے پڑھا ہوا اس کے اوپر عمل بھی کرنا شروع کر دیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے. نمازوں کو آپ لوگ تھوڑا سا اچھا بنائیے گا، نماز کو ٹائم دے، نماز کو مطلب یہ کہ اس میں مزید ایسے جو ہیں وہ باتیں انکلوڈ کریں قرآن حدیث کے مطابق، اپنے سے بھی نہیں.
کہ نماز میں دلچسپی آئے، نماز میں سکون آئے، نماز پڑھتے وقت کوشش ہماری ہو کہ نماز جتنا لمبا سو کہ ہو جائے. ہمارے اکثر نوجوان، ہماری نوجوانی پر لعنت ہو ایسی، وہ یہ تذکرہ کرتے ہیں جب آپ کہتے ہو کسی کو کہ یار کسی ایک عالم دین کو کہتے ہیں اس کی آواز جب بہت اچھی ہوتی ہے، نوجوان بھی کہتا ہے. مختصر کر دیں بھائی، آپ لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسے قرآن اور حدیث کو پڑھنے والے لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اچھی آواز کی، اچھے اعمال کی. ایک یہ بات بھی ہے، عمل جب ہوگا نا، آپ کی آواز تھوڑی سی خراب بھی ہوگی تو اس میں تقریباً آپ کا جو ہے وہ اثر جو ہے وہ باقی رہتا ہے. لیکن ہاں، عمل کریں، پریکٹس کریں، اپنے آواز کے اوپر پریکٹس کریں. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن نماز بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے خود اس کے فیلنگز ہوتے ہیں جب میں نماز پڑھی ہوتی ہے ایک ایسے شخص کے پیچھے جس نے قرآن کو ایک آواز میں پڑھا ہوتا ہے. ابھی یہ آواز میں پڑھتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی آواز اچھی ہوتی ہے. بعض اوقات جو ہیں جو علماء کرام نماز پڑھاتے ہیں ان کی آواز میں اثر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کو قرآن بھی آتا ہوتا ہے، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں. اور قرآن کو ایسے پڑھیں یار بھائی، اگر عذاب کی آیت ہے تو عذاب کی جو نہیں ہے وہ کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو اپنے اوپر ڈالیں. جیسے کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اب یہ کیا ہے؟ اس طرح سے ہم لوگ کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. خدا را ہمارے نمازوں کو صحیح کروا دیجیے، تھوڑا سا نماز کی طرف ٹائم دے اور یہ فیس بک اور انٹرنیٹ کو صحیح یوز کریں. آپ لوگوں کے پوسٹس، آپ لوگوں کے لائکس، آپ لوگوں کے کمنٹس، شیئرز ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ذلیل کرتے ہیں، ہمیں بھی دوسروں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں کہ یہ آپ کے علماء کرام ہیں. اچھے علماء کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے پاس اچھے علماء موجود ہیں، اللہ ان کی جو ہے درجات بلند فرمائے، جو وفات پا چکے ہیں اور جو موجود ہیں ابھی بھی ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق دے. کیونکہ انہی کی بدولت جو ہیں ہماری نمازیں، کچھ نمازیں جو ہیں وہ اچھی ہو جاتی ہیں. اور وہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، پھر اگلی نماز جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتی ہے جہری نماز، ایک ہوتی ہے سحری نماز. جہری نماز جس میں ہمارے پاس قرآن کی تلاوت زور سے ہوتی ہے، ایک امام جب کرتا ہے نا بلند آواز سے کرتا ہے، وہ آواز ہمیں جب سنائی دیتی ہیں، ہمارے دل کو جب وہ لگتی ہے نا، پھر اس کے بعد جب نیکسٹ نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں سحری نماز، اس نماز تک اس کے اثرات ہوتے ہیں ہمارے اوپر. اللہ ہمیں توفیق دے. اور آخر میں وہی ریکویسٹ کروں گا، پلیز ٹیکنیکل ٹیچرز تو کرتے ہیں، وہ تو جو بھی لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ان سے ہمارا گلہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے. علماء کرام چاہے فاسق بھی ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہم ذہنشین کروا رہے ہیں اور آپ کے سامنے لا رہے ہیں. خدا را ذرا احتیاط کیجیے اور ہماری نمازوں کے اوپر توجہ دیں. ہماری نمازوں کو اس طرح بنائیں تاکہ ہم نماز پڑھیں، نیکسٹ نماز میں ہماری جو حالت ہے وہ اور اچھی ہو جائے اور ہم اس بات کی مصداق بنیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور بھی ہمارے پاس حدیث اور آیات قرآن پاک موجود ہیں کہ ہمارے نمازوں کے ذریعے سے ہمارے پاس جو بھی باتیں ہیں وہ ہمارے پاس ہمیں مل جائیں. خیر، that's it all for my side.